أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قابل صد احترام ساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر اس وقت میں جو مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا کہ مجھے یہ ان کی محبت اور شفقت سمیٹنے کا موقع ملتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ کے ساتھ چند ایک باتیں گوش گزار کرتا ہوں اور ایک سبق بھی سنایا جاتا ہے اور میری بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ اکرام کا سایہ اسی طرح ہمارے اوپر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی بہار اور اس جامعہ کی رونق میں اور اضافہ فرمائے۔ میں نے جیسا کہ میں نے آپ کا استاد محترم نے بھی آپ کو بتایا کہ جمعہ کی تیاری کے حوالے سے مجھے کہا گیا ہے کہ چند ایک باتیں کی جائیں، تو میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے جمعہ کی تیاری جسمانی طور پر آپ نے کیسے کرنی ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ جمعہ کے اندر جو تقریر کی جاتی ہے اس تقریر کی تیاری میں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا جو ایک تجربہ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کی شخصیت کے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جب آپ نے جمعہ پڑھانا ہے، اگر مستقل پڑھانا ہے یا بھی آپ عارضی طور پر پڑھا رہے ہیں، جمعے والے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعہ پڑھانے تک آپ کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر تھکا دے۔ جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر آپ کو تھکا دے، کوئی اچانک آ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے ریگولر اپنی جمعے والے دن کوئی مصروفیت نہیں رکھنی، مثلا کوئی کلاس رکھ لی، یا کوئی گھر کے سودے سرب لانے میں چلے گئے، کوئی جو ہے اور غیر متعلقہ مطالعہ شروع کر دیا، کمپیوٹر پہ کوئی کام شروع کر دیا، موبائل پہ کچھ کام شروع کر دیا، نہیں۔ پہلی بات یہ تہیہ کر لیں، کیونکہ جمعہ پڑھانے کے لیے انسان کا جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر فریش ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا اثر آپ کی تقریر میں نظر آتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے جمعہ کے لیے جو غسل کرنا ہے، جب آپ نے نہانا ہے، وہ آپ نے اس ترتیب سے نہانا ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کا آخری کام یہی ہونا چاہیے کہ آپ نہا کے تیار ہو کے گھر سے جمعے کے لیے نکلیں۔ یہ نہیں کہ آپ صبح 8 بجے نہا کے بیٹھے ہوں، 9 بجے نہا کے بیٹھے ہوں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہانے سے جو وقتی طور پر انسان کی طبیعت اور اس کے چہرے پر، اس کے مزاج پر جو فریشنس آتی ہے وہ باقی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ آپ ممبر پر پہنچتے ہیں۔ اگر آپ صبح ہی نہا لیں گے تو وہ فریشنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دوسری بات۔ تیسری بات، لباس کے معاملے میں آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ کبھی بھی، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سفید کپڑا پہنے تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ مجھ سے زیادہ وہ حدیث جانتے ہیں جن میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن کبھی بھی جمعہ پڑھانے کے لیے آپ نے ڈارک کلر استعمال نہیں کرنے۔ ہمیشہ لائٹ کلر پہن کے جانا ہے، وائٹ ہو جائے، آف وائٹ ہو جائے، کریم کلر ہو جائے، کوئی بھی کلر ہو، لیکن ڈارک کلر نہیں پہننا، لائٹ کلر پہننا ہے۔ ڈارک کلر جو ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہیں، اور لائٹ کلر جو ہے یہ آپ کی شخصیت میں ایک سوبر پن، ایک ڈیسنٹ پن، ایک جاذبیت جو ہے دیکھنے والوں کو یہ شو کرواتا ہے۔
یہ تیسری بات نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی آپ نے ڈارک کلر پہن کے جمعہ نہیں پڑھانا. جمعہ پڑھانے کے لیے آپ نے ہمیشہ جو لباس پہننا ہے وہ لائٹ کلر کا ہونا چاہیے. چوتھی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں، جب بھی آپ نے جمعہ پڑھانے جانا ہے آپ کے لباس میں آپ کے ساتھ ایک عدد قلم ضرور ہونا چاہیے. ایک عدد آپ کی پاکٹ میں قلم ضرور ہونا چاہیے. اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ انسان کی پاکٹ میں قلم کا لگا ہونا یہ علم دوستی کی علامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھانے کے بعد لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنا موبائل نمبر لکھ دے، یا کوئی آ کے کہتا ہے جی آپ نے جمعے میں شعر بڑا اچھا پڑھا تھا وہ شعر مجھے بیان کر دیں. کوئی آپ کو کہتا ہے جی فلاں بات آپ نے بڑی اچھی کی تھی وہ بات لکھ دیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت وہ تو کہہ دیتا ہے لیکن پینسل نہ اس کے پاس ہوتی ہے نہ آپ کے پاس ہوتی ہے. پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے یار کوئی پینسل پکڑنا یار کوئی پینسل پکڑنا. یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹربنس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قلم کے علاوہ آپ نے، جو کہ میں الحمدللہ میری یہ روٹین ہے، میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں ان پہ عمل پیرا ہوں الحمدللہ. اس کے علاوہ ایک پیپر، ایک سادہ کاغذ جو ہے، بالکل یہ دیکھ لیں کوڑا کاغذ ہے، یہ آپ کی پاکٹ میں لازماً ہونا چاہیے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں یہ ہر وقت ہی میں کوشش کرتا ہوں اپنے پاس رکھوں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کو کوئی بات کہیں سے سننے کو مل جاتی ہے تو فوراً اس کو تحریر میں لایا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے. دوسرا وہی فائدہ کہ جس نے آپ سے کچھ مانگنا ہے کہ مجھے اپنا نمبر، مجھے کوئی شعر یا لکھ کر دیں، اس کو لکھ کے دینے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا، ہاتھ پہ تو نہیں لکھ دینا. تو اس وقت مسجد میں یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے تھوڑی سی، پھر ملتی نہیں ہے چیز. تو یہ چیزیں آپ کے لیے لازم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے لباس میں میں ویسے اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ اپنے پاس میں ہر وقت جب جمعہ پڑھانے کے لیے جب جاتا ہوں 2 رومال رکھتا ہوں، یا کم از کم 1 رومال تو ضرور ہونا چاہیے. لیکن اگر 2 رومال آپ اپنی پاکٹ میں رکھیں دائیں بائیں تو یہ بہت اچھی بات. 1 رومال آپ کے کام آئے گا خصوصاً گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی، کہ آپ کو اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے یہ رومال ہونا ضروری ہے. آپ جب تقریر کرتے ہیں زیادہ زور سے بولتے ہیں تو چہرے کے اوپر، آپ کے ہونٹوں کے اوپر سفیدی سی آ جاتی ہے اور تھوک آ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے. اور دوسرا رومال کہ اگر کوئی بھولے سے کبھی آپ کو، ایسے ہوتا نہیں ہے ایسے وادیوں کی مسجد میں، لیکن اگر کوئی جمعے کے بعد آپ کو کھانے کی دعوت دے دے تو آپ کے پاس رومال ہونا چاہیے کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ. آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. ہمارے ایک عزیز ہیں، کھانے سے یاد آ گیا، موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن چلے ذرا مذاق بھی ہو جائے گا. ہمارے ایک عزیز ہیں سمندری روڈ پہ سلیم آئرن اسٹور، انہوں نے نا مسجد بنائی ہے، تو وہاں اتوار والے دن ظہر کے بعد میرا ریگولر درس ہوتا ہے. تو وہ درس کے بعد نا 2 دیگیں چاولوں کی تقسیم کرتے ہیں، پلاؤ کی. تو جب نیا انہوں نے شروع کیا، میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا جی درس تو چلو جو آپ دیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو آپ 2 پلاؤ کی دیگیں تقسیم کرتے ہیں نا، اس سے بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. بڑے لوگ ورکر لوگ ہوتے، فیکٹری ہیں وہاں، فیکٹری ایریا، تو آ جاتے ہیں لوگ. وہ مجھے کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم وہ تھے پہلے بریلوی، تو وہ بعد میں اہل حدیث ہوئے. وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب تھے نا ہم بریلوی تو ہم 5 دیگیں ہفتے کی لاہور بھیجا کرتے تھے علی حجویری کے دربار پہ. تو وہ کہتے ہیں پرانیاں آتا پہیاں نے، وہ 5 تو 2 دیگیں رہ گئی ہیں. میں نے سوچا میں کہ پکے اہل حدیث نہیں ہوئے ورنہ 2 بھی چھڑ جانے. بہرحال تو یہ رومال آپ کے پاس اس لیے ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی کوئی جمعے کے بعد آپ کو کھانے کی دعوت دے سکتا ہے، تو اس وقت پھر ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے یہ چیزیں تہذیب میں آتی ہیں، یہ آپ کو مہذب شو کرواتی ہیں. ان کا استعمال، ان کو ریگولر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کے لباس میں یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے کہ کبھی بھی جمعہ پڑھانے کے لیے آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے پاؤں میں ہمیشہ جراب ہونی چاہیے، کیونکہ انسان اپنے پاؤں کتنے بھی صاف کر لے، وہ جوتی کے ڈیزائن کی وجہ سے اس کے پاؤں کی رنگت جو ہے وہ 2-3 رنگوں میں ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم اپنی ایڑیاں صاف نہیں کرتے، بعض اوقات ہم ناخن نہیں پراپر کاٹ لیتے. ناخن کاٹنے کے بارے میں بھی ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کے ناخن خصوصاً جمعے والے دن کٹے ہونے چاہیے. یہ میری بات نوٹ کر لیں، جب آپ جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو وہاں سے بھی دیکھتے ہیں جہاں سے کبھی خود کو بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوا. لوگ ایسی نظر سے جو ہے وہ، یہ لوگوں نے مجھے ساری باتیں بتائیں.
میں نے کوئی پہلے دن سے نہیں سیکھی تھی نا, لوگوں نے مجھے طریقے سکھائے, لوگوں نے دیکھا. ایون کہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ میں ایسے ممبر پہ بیٹھا ایک دفعہ دوسرے خطبے کے, جب ممبر پر بیٹھتے تو میرے دائیں ہاتھ میں پانی پیتا ہوں عام طور پہ بیٹھ کے, تو میرے دائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا, تو ادھر سے نا مجھے اعلان کے لیے ایک بندے نے پرچی پکڑائی, تو وہ میں نے پرچی ایسے لیفٹ ہینڈ سے ایسے بائیں ہاتھ سے میں نے ایسے پکڑ لی. لو جی ادھر سے دوسری پرچی آ گئی, جی دوسری یہ پرچی کھبے ہاتھوں کو پڑ گئی. ادھر سے مجھے بچے آ گئی, یہ ہمارے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں تو دیکھیں آپ نے ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے پرچی پکڑ لی, یہ کیسے, یہ کیوں آپ نے کی؟ یعنی یہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ اس کو, ان باتوں کو لائٹ نہ لیں. لوگ بہت گہرائی کے ساتھ, ایون کہ ایک اگر غلطی سے آپ نے جوتا بھی غلط اتار دیا, مجھے اس پہ بھی پکڑا گیا, یعنی میں مسجد میں داخل ہوا بے دہانی کے اندر, جوتا جو ہے وہ پہلے دایاں اتار دیا, بندے نے پکڑ لیا کہ یہ جوتی نہیں صحیح لائی. تو لوگ آپ کو ہر بات کے اوپر نوٹ کرتے ہیں, ہر بات آپ کی جج کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا, اچھے پرفیوم کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے بالوں کی جو کٹنگ ہے وہ اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ آپ کی ٹوپی جب آپ کے سر پہ آئے تو بال جو ہیں ان کی نوکیں باہر کو نہ نکلتی, وہ بہت بری لگتی. آپ لمبے بال رکھتے ہیں نا بس اوقات, تو لمبے بال رکھ کے جب آپ ٹوپی پہنتے ہیں تو پھر ٹوپی ایسی پہنے کہ جو آپ کے سارے بالوں کو چھپا لے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ٹوپی آپ نے یہ میرے جیسی چھوٹی پہنی ہو اور یہاں سے آپ کے بالوں کے ایسے نوکیں سی باہر نکلی ہوئی ہوں. یہ چیز جو ہے یہ آپ کے جو شخصیت کا ایک روپ ہوتا ہے, جو دیکھنے میں ایک پرسنالٹی انسان کی فرسٹ امپریشن ہوتا ہے, یہ اس کو متاثر کرتی. ایک بات ذہن نشین رکھ لیں, آپ کی فرسٹ لک جو ہے دیکھنے والے کے لیے وہ ڈیسنٹ ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک روب ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک شخصیت کا کی جو ایک خوبصورتی ہے جسے ہم ایک جنٹل مین کہتے ہیں وہ شو ہونا چاہیے. آپ کو اپنے لباس, اپنی وضاقتہ, اپنے حلیے حال, اپنی مونچھیں, اپنی کٹنگ, اپنی ٹوپی سے لوفر شو نہیں ہونا چاہیے. لوفر پن یہ نہ نظر آئے کہ اس بندے کے اندر کھرنڈرا پن ہے, یہ اس بندے کے اندر لوفر پن سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ ایک بڑے مشہور شاعر ہے پنجابی کے, مزاحیہ شاعری کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھائی نہیں جا سکتی نا. وہ خالد مسعود نام ہے ان کا ایک شعر ہے, ایک درجن چول رہتے ہیں چوبارے پر. یہ غزل ہے, اس میں ایک شعر ہے, ایک درجن چول رہتے ہیں چوبارے پر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کراچی گیا مشاعرہ پڑھنے, کو خود بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں کراچی گیا مشاعرہ پڑھنے کے لیے, تو ادھر میں نے شعر پڑھا نا جب یہ ایک درجن چول رہتے ہیں چوبارے پر, تو ایک اردو اسپیکنگ کھڑا ہو گیا. وہ کہتا سر یہ چول کیا ہوتا ہے, یہ چول کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا, میں کی سمجھاواں. کہتا میں نے اس کو کہا یہ سمجھایا نہیں جا سکتا, یہ صرف دیکھا ہی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوفر پن میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, لیکن دیکھنے میں پتا لگ جائے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنی شخصیت میں اس بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایسا کوئی جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ باتیں ہیں اور جن کا میں خیال رکھتا ہوں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1, جمعہ پڑھانے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرتی ہیں اور ذہنی طور پر آپ کو ریلیکس رکھتی ہیں. جمعہ پڑھانے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ نے اپنی مسافت, جو آپ کا مسافت کی ٹائمنگ ہے, دورانیہ ہے, اس کو ڈبل مارجن دے کر آپ نے گھر سے نکلنا ہے. ڈبل مارجن. مثلا دارالاسلام مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 12:30 بجے جمعہ سٹارٹ ہوتا ہے, میں گھر سے 11:45 پہ نکلتا ہوں. دارالاسلام مسجد میں اگر آپ نارمل ڈرائیو کریں تو 15 منٹ لگتے ہیں پہنچنے پہ, لیکن میں 12:15 بجے مسجد میں پہنچتا ہوں. کیوں؟ آپ ڈرائیو کر کے ہیں اکانومی سپیڈ پہ. اکانومی سپیڈ اربن ایریا میں 40 سے نیچے ہوتی ہے, 40 سے اوپر نہیں. ریلیکس ہو کے آپ موٹر سائیکل پہ ہیں, گاڑی میں, اگر آپ افراتفری میں آئیں گے, لیٹ ہو گئے, وہ افراتفری جو ہے وہ آپ کے دماغ کو متاثر کرے گی, وہ تقریر میں بھی نظر آئے گی, وہ تقریر میں بھی آپ کو جو ہے وہ تنگ کرے گی. اس لیے جتنا جمعے کی تقریر سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے, اتنا ہی آپ کو تقریر کرنے کا مزہ آئے گا, اتنا ہی تقریر کے اندر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ایک تیسری بات جس کا آنے میں خیال رکھتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی اس کا خیال رکھ سکے تو بہت اچھی بات ہے, وہ یہ ہے
کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں پیچھے ایک ریزرو بندہ تیار رکھتا ہوں. میں اپنے بھائی کو یہ کہا ہوا ہے اس کو میں نے کہ 11:15 بجے جب میں نے گھر سے نکلنا ہے اس وقت سے لے کر 12:20 تک تو نے اپنا موبائل تیرے پاس ہونا چاہیے اور موٹر سائیکل الرٹ ہونی چاہیے. تو نے کہیں جانا نہیں, تو نے کہیں جانا نہیں. یہ میں کس لیے کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پچھلے دنوں ایسا ہوا, یہ میں الحمدللہ یہ میں عرصے سے کر رہا ہوں, یا میں اپنے ساتھ کوئی بندہ لے کے جاتا تھا, اگر کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ دوسرا کام میں کرتا تھا. یہ اس لیے کرتا تھا کہ 1 ماہ پہلے, یعنی اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ 1 ماہ پہلے میں گھر سے نکلا گاڑی پہ تو این پل کے اوپر میری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا. اب جب ٹائر برسٹ ہو گیا 12 بجے کا وقت ہے, اب بتائیں وہاں میں ٹائر ٹھیک کروا سکتا ہوں؟ ٹائر برسٹ ہو گیا, میں وہاں اسٹپنی اتاروں لگاؤں سارا کچھ کروں, ٹینشن ہے نا, وقت ہے, لیٹ ہوں گا. تو الحمدللہ اس وقت میں نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ موٹر سائیکل لے کے یہاں آ جاؤ. وہ موٹر سائیکل لے کر وہاں آیا, میں موٹر سائیکل لی, اس کو گاڑی حوالے کی اور میں آرام سے مسجد میں آ گیا. بات سمجھے؟ ایک بندہ ریزرو رکھے اپنے پیچھے کہ اگر خدا نہ خواستہ, یہ فیصلہ آباد پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی سٹرائک ہو سکتی ہے, کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے, کوئی روڈ بند ہو سکتا ہے, آپ کی سواری خراب ہو سکتی ہے. ایک ریزرو بندہ پیچھے ہونا چاہیے جو خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ فوراً جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے اور آپ کو جو ہے وہ مسجد تک پہنچنے میں فیسیلیٹیٹ کرے. یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں اپنی حد تک کرتا ہوں الحمدللہ اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جمعہ کی جو فزیکلی تیاری ہے, جمعہ کے آنے کے لیے جو تیاری کرنی ہے, اس کے لیے آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اب آتے ہیں ہم دوسرا جو ہمارا پہلو ہے وہ ہے تقریر کا پہلو, کہ تقریر کرنے کے لیے, تقریر کی تیاری کرنے کے لیے ان کن چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ انسان کی یا جو بھی خطباء ہیں ان کی تقریر میں جو چیز جان پیدا کرتی ہے, جو چیز ان کی تقریر کو پاورفل بناتی ہے, وہ اس موضوع سے متعلقہ تیاری نہیں ہوتی. جو چیز, اب میں دوبارہ اپنے الفاظ کو دہراتا ہوں, جو چیز, جو بات کسی بھی خطیب یا کسی بھی مقرر کی تقریر میں جان پیدا کرتی ہے وہ اس موضوع سے متعلق تیاری نہیں ہوتی, بلکہ وہ علمی مواد ہوتا ہے جو پہلے سے اس کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق موجود ہوتا ہے اور تقریر کرتے ہوئے عین موقع پر کلک کر کے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو بیان کر دیتا ہے. یہ جو بات ہوتی ہے نا, جو عین موقع پر کلک ہوتی ہے اور آپ کے دماغ میں آتی ہے, یہ اصل میں وہ بات ہوتی ہے جو آپ کی تقریر کے اندر جان پیدا کرتی ہے. اس بات کو اپنے دماغ میں ایک خانہ دینے کے لیے میں 3 سے 4 چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. دیکھیں تقریر کی تیاری تو ہے ہی, ہم اس طرف بات میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل مواد حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. کمپیوٹر آپ کے پاس ہے, موبائل آپ کے پاس ہے. مثلا آپ نے درود پہ جمعہ پڑھانا ہے, آپ 1-2 لفظ لکھیں گے تو مجھے بتائیے آپ کے سامنے درود کے متعلق ساری احادیث, ساری آیات, اقوال آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ اقوال تلاش کرنا, درود پہ حدیث تلاش کرنا, موقف تلاش کرنا, مکتبہ شاملہ آپ کے پاس ہے اور سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے. یہ کوئی مشکل کی بات اب نہیں ہے کہ کسی موضوع سے متعلق مواد, پرانی آیات یا حدیث جو ہیں وہ آپ کلیکٹ کر لیں. اب یہ کلیکشن کرنا, جمع کرنا, یہ کوئی مشکل کی بات نہیں رہی. ٹیکنالوجی نے انسان کو یہاں تک پہنچا دیا. لیکن ہمیں اس سے ہٹ کر کچھ کرنا ہے. اس سے ہٹ کر دیکھیں سامعین کے, آپ کے سامنے جب سامعین بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خطیب جو ہے وہ بات کرے جو ہم سے, ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم سے بڑھ کر بات کر رہا ہے. اس کی بات ہم نے پہلے نہیں سنی, یا اس کے بعد میں کوئی ایسی بات ہے جو پہلے نہیں سنی گئی. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. استاد محترم شیخ مولانا نجیب اللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, جانتے ہیں میں نے محمدی مسجد میں ترجمہ قرآن کلاس پڑھائی تقریباً 4 سال. اب میرے سامنے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ انہوں نے ماشاءاللہ استاد محترم سے کچھ 7-8 سالوں میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا. اچھا میں بھی وہی تفاسیر پڑھتا تھا, تفسیر ابن کثیر پڑھ لی, معارف القرآن پڑھ لی, تفہیم القرآن پڑھ لی, تدبر القرآن پڑھ لی. اچھا وہ آگے جو بیٹھے تھے نا 7-8 وہ بڑے پکے تھے, وہ ان میں سے ہر بندہ نا کوئی تفسیر پڑھ کے آیا ہوتا تھا.
وہ جب میں بیان کرتا تھا تو وہ پھر بعد میں جب کویسچن آنسر کا سیشن رکھا تھا تو وہ پھر بتاتے تھے کہ جی یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے نا یہ فلانی تفسیر میں لکھی ہے، یہ جو بات آپ نے بیان کی یہ فلانی تفسیر میں لکھی ہے. میں بڑا پریشان، میں کہ یار یہ تو استاد ہی نہیں چل رہے. 2 مہینے ہو گئے جو میں پڑھ کے آتا انہوں نے پہلے ہی پتا ہونا. پھر میں نے مشورہ کیا کسی سے، اس نے کہا تو ایسا کر تفسیر الکبیر خرید لو، تفسیر الکبیر پڑھ کے جایا کر. میں نے پھر تفسیر کبیر خریدی. وہ مجھے بھی اس وقت اتنی پڑھنی نہیں آتی تھی لیکن دوستوں کے ساتھ مل ملا کے نا جی پھر امام فخر الدین رازی کی پھر اس میں سے 1-2 نقطے میں بیان کرتا، میں کہا ہوں تاڑی ایسی تیسی ہے لب کے دکھاؤ. وہ ہے بھی فلسفہ بنتے کا آپ کو پتا. وہ پھر ان پہ رو بٹانے کے لیے کہ میں استاد ہاں تاڑا، کوئی ضروری نہیں کہ میں عام یہ گلا دس رہے ہیں تو تسی سمجھو کہ بنواتے کچھ. تو لوگوں پہ اپنا ایک روب بٹھانے کے لیے نا جی اپنی ایک داغ بٹھانے کے لیے کہ ان کو پتا لگے کہ بھائی ساڈا خطیب جڑا ہے وہ کوئی پڑھ کے بھی آتا ہے کہ سچے کبھی ایوی نہیں کہ بس کوئی بھی کتاب اردو کی ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھ کے آ جاتا ہے. یہ کون سی ایسی بات نہیں. اس کے لیے دائیں بائیں سے کلیکشن کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا، اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1 سب سے پہلی بات، آپ کے مطالعہ کے اندر مسلسل ایک کتاب ہونی چاہیے جو حکایات پر مبنی ہو. حکایات پر، حکایتیں، قصے کہانیاں، وہ من گڑت واقعات نہیں، اچھی حکایتیں. ہارون رشید کے تاریخی واقعات، ہارون رشید کے دور بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت قلیل ہے، میں کوئی واقعہ نہیں آپ کو سناتا. لیکن ایک کتاب اپنے مطالعہ میں لے آئیں جس سے آپ نے گاہے بگاہے پورے ویک میں وہ جمعے کا حصہ نہیں ہوگی. آپ نے یہ سوچ کے نہیں اس کو پڑھنا کہ میں جمعے کی تیاری کر رہا ہوں. آپ نے بس اس کو پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حکایتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی رہیں گی. جس موضوع پہ بھی آپ جمعہ پڑھائیں گے جب وہ اس موضوع سے متعلقہ حکایت آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی وہ فوراً سے کلک کر کے سامنے آئے گی اور پھر آپ اس کو بات کو بنا کے وہ حکایت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات لطائف علمیہ، علمی قسم کے لطائف جو ایک کتاب آپ کے مطالعہ میں ایسی ہونی چاہیے جس میں مزاح سے متعلق گفتگو ہو لیکن علمی نوعیت کی، علمی نوعیت کے مزاحیہ لطائف جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، مزاحیہ نقطے جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک دوسری وہ کتاب جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے مطالعہ کے اندر رہنی چاہیے. تیسری چیز جس کا میں اہتمام کرتا ہوں وہ ہے ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے مطالعہ میں رہنی چاہیے. اس کے لیے میں نے مختلف رسالے لگوائے ہوئے ہیں. آپ بھی انٹرنیٹ سے سرچ کر کے کمپیوٹنگ ایک رسالہ ہے، وہ ریگولر ماہانہ ہے، وہ آتا ہے. ایک ٹیکنالوجی سے متعلق ایک رسالہ مسلسل آپ کی مطالعے میں ہونا چاہیے. میں اس کا ایک فائدہ چھوٹا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے، یعنی یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں جب آپ کو چھوٹی چھوٹی معلومات ہے کہ ہم لوگ آئی ٹی تو پڑھے نہیں ہیں، انگلش ہمیں آتی نہیں ہے اتنی گہری، ہم لوگ اسی طرح ٹوٹکے استعمال کر کے ہی کام چلا سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹکے ہیں چھوٹے چھوٹے. آپ سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے، یہ بڑا کامن سا سوال ہے کہ جی موبائل فون میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی آتی ہیں، کیا ان کو ڈیلیٹ کرنا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ یہ قرآن کو مٹانا تو نہیں ہے؟ بڑا کامن کویسچن ہوگا. اب اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ جی کوئی گناہ نہیں، وہ اندر ہی ہوتی ہیں، وہ ایسے ہوتی ہیں ویسے ہوتی ہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ آپ ڈیلیٹ کر دیں. یہ ایک سادہ سا جواب ہے. لیکن اگر تھوڑی سی آپ نے ٹیکنالوجی سے وابستگی ہوگی تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کو یہ جواب دیں گے کہ بھائی دیکھو، جب آپ کے موبائل سکرین کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا آتا ہے نا تو وہ بیسیکلی لکھا ہوا نہیں آتا، بلکہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں بیک اینڈ پہ یہ ڈیجٹس کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی ویب ڈیولپنگ دیکھی ہے؟ ویب سائٹ جو بنتی ہے اس کے بیک اینڈ پہ یہ ڈیجٹس ہوتے ہیں. یہ ڈیجٹس کے اندر لکھی جاتی ہیں. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو ایک سافٹ ویئر ہے جو اتنا فاسٹ ہے کہ وہ سیکنڈ سے بھی پہلے ان ڈیجٹس کو تصویر کے اندر کنورٹ کر کے آپ کے سامنے شو کر دیتا ہے. جب آپ تصویر کو ختم کرتے ہیں، آپ نے موبائل پہ تصویر اوپن کی قرآن مجید کی پیج کی، جب آپ بیک پر گئے تو وہ تصویر اب تصویر نہیں رہی، وہ کیا بن گئی؟ ڈیجٹس وہ کیا بن گئی؟ ڈیجٹس بن گئی. جب آپ اپنے موبائل سے کوئی بھی ایپلیکیشن، کوئی بھی قرآن ڈیلیٹ کرتے ہیں، آپ نے قرآن کا صفحہ ڈیلیٹ نہیں کیا، آپ نے ڈیجٹس ڈیلیٹ کیے. آپ نے کیا ڈیلیٹ کیا؟ ڈیجٹس. اب ڈیجٹس کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی قباحت والی بات ہے؟
کوئی कबाहत वाली बात नहीं। ये जो इस जवाब है ये आपको कैसे आएगा? जब आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में, जब आपको थोड़ा सा मोबाइल फोन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो इसलिए इस चीज का लाजमन एहतमाम करें कि जो जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है वो कैसे है, वो क्या है, वो क्यों है, इसके बारे में कोई एक आधा रिसाला जो है वो आपके मुतालिया के अंदर मुसलसल होना चाहिए। नंबर 4, जिस चीज का मैं एहतमाम करता हूं वो जरूरी है कि आपकी मुआशरे की, जो मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना हो। सिर्फ उठना बैठना, कोई निशिस्त नहीं करनी कि सवाल कब शक की बैठक। उसके लिए हमने ये एहतमाम किया मैंने कि हम 3 दोस्त हैं, मैं हूं, मेरे साथ मेरे सईद फारूकी साहब और आतिफ, हम 3 दोस्त। हमने बुध का दिन मुंतखब किया, ईशा की नमाज के बाद एक होटल में हम तीनों दोस्त जो है वो दावत करते हैं। 3 हम होते हैं, एक चौथा हम मुआशरे में से किसी फर्द को उठाकर बुलाते हैं। कभी हम किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, कभी हम किसी वकील को बुलाते हैं, कभी हम किसी आईटी को वाले को बुला लिया, कभी हमने किसी ताजिर को बुला लिया, कभी हमने किसी ठेकेदार को बुला लिया। यानी मुआशरे की जो शख्सियात हैं उनको अपने साथ बिठाते हैं। मकसद क्या होता है? सिर्फ गपशप। अच्छा, इस गपशप में ही आपको बहुत सी बातों का इल्म हासिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे, मिसालों से बात समझ आ जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं ना, हम में से कोई डॉक्टर की किताबें पढ़ सकता है, बल्कि डॉक्टर तो ऐसी जबरदस्त डिग्री है कि डॉक्टर की बात को तो डॉक्टर भी चैलेंज नहीं कर सकता। डॉक्टर लिख देना कि जी ये दवाइयां लानी है तो दूसरे डॉक्टर को लानी पड़ती, वो कहता जी होंगे फंसे ले आनी पड़नी। डॉक्टर ऐसी पावरफुल चीज, तो हम तो नहीं पढ़ सकते। अच्छा, मैं दारुसलाम मस्जिद में कि वाकया ये हुआ कि दारुसलाम मस्जिद के सामने वाले एक गली में घर में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, 21-22 साल का बच्चा। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दी दारुसलाम वालों को। मैंने कहा देखो, तुम्हारी गली के अंदर, तुम्हारे इलाके के अंदर एक नौजवान ने खुदकुशी की है, ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे इलाके में ये जरासीम पाए जाते हैं, इसका इलाज जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जाम्पल फिर मैंने उनको देकर समझाया। मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है पोलियो के सैंपल कहां से लिए जाते हैं? किसी तालिब इल्म को पता पोलियो के सैंपल कहां से लिए जाते हैं? बताएं। गटरों से। पोलियो के सैंपल कहां से लिए जाते हैं? गटरों से। गटर से पोलियो के सैंपल लिए जाते हैं। अगर उस सैंपल के अंदर पोलियो के अलामात मुस्बत आ जाएं, यानी पॉजिटिव आ जाएं, तो उनको पता लग जाता है कि इस सारे इलाके में कहीं ना कहीं पोलियो पाया जाता है। अब ये मिसाल मुझे तो नहीं पता थी, ये हमने एक डॉक्टर के साथ जब निशिस्त की तो बातों बातों में उसने हमें ये बात बता दी। और यही बात मुझे, इस बात ने कितना फायदा दिया कि यही बात मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जुमा में उनके सामने रखी। मैंने कहा देखो, जिस तरह गटर से जब पोलियो के सैंपल में मुस्बत आ जाए पोलियो, तो सारे इलाके को वैक्सीन लगानी पड़ती है ताकि इस इलाके से पोलियो खत्म हो जाए। तुम्हारे इलाके में खुदकुशी हुई है, इसका मतलब है यहां पर इसके जरासीम पाए जाते हैं। आज एक ने की है, कल को कोई और भी कर सकता है, यहां से इसके जरासीम खत्म करके वैक्सीनेशन करो। ये एक समझाने का अंदाज होता है लोगों को। अच्छा, ये मिसाल आपको क्यों दे रहा हूं कि इस तरह समाजी शख्सियात और जो दुनियावी शख्सियात हैं, जो दुनिया की फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, उनके साथ मुलाकात करें, उनके साथ उठें, उनके साथ बैठें, उनके साथ नशिस्तें करें। इससे आपका ज़हन खुलेगा, आपको मुआशरे में फैली हुई बुराइयों का पता चलेगा, लोग किसकी तरह फ्रॉड करते हैं, लोग किसकी तरह प्लानिंग करते हैं, मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है, और इस तरह की कुछ चंद एक इल्मी बातें भी आपको मिलेंगी जो आपकी तकरीर में, मैं ये समझता हूं ये बातें असल में आपकी तकरीर में जान डालती। ये वो बातें हैं जो आपकी तकरीर के अंदर जान डालती है और लोगों को पता चलता है कि ये बंदा सिर्फ कोई रट्टी रटाई उर्दू की किताब पढ़ के या 2-4 आयात और रट्टी रटाई तकरीर याद करके हमारे पास नहीं आ गया, बल्कि इस बंदे का नॉलेज जो है वो वसी है, इस बंदे का नॉलेज है, ये कोई दुनिया की बातें भी करना जानता है। आगे चलते हैं। तकरीर के दौरान इस बात का ख्याल बहरहाल रखना बहुत जरूरी है कि आपके सामईन जो हैं उनका ज़हनी लेवल आपकी बात को सुनना और आपकी बात को समझने के हवाले से उनका ज़हनी लेवल जो है वो किस नौइयत का है।
کس فیلڈ سے تعلق وہ چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے. تو آپ کو 2-4 مہینوں میں اتنا تجربہ ہو جائے گا کہ چہرے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین جو ہیں وہ مزاجن کس نوعیت کے لوگ ہیں, ان کی تعلیمی حیثیت کیا ہے, ان کا وہ سمجھنے کی صلاحیت کتنے رکھتے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ اس طرف مولڈ کرتے چلے جانا ہے, اس طرف مولڈ کر. کبھی بھی ایک بات ذہن نشین رکھیں, کبھی بھی اپنی ذات کو جو آپ ہیں اس سے بڑھ کر شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ ہیں اتنا شو کرنا ہے بس. مثال کے طور پہ کوئی بندہ, کوئی بچہ ہے, طالب علم ہے, اس کا کانفیڈنس اتنا نہیں ہے کہ وہ عربی میں احادیث کی عبارت پڑھ کے سنا سکے. ہوتا ہے نا, یہ کمیاں ہوتی ہیں. آئنسٹائن کے بارے میں وہ یورپین ہی کہتے ہیں کہ دنیا کے استعمال ہونے والے دماغوں میں سب سے فاسٹ, سب سے زیادہ جس بندے نے اپنا دماغ استعمال کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ آئنسٹائن ہے. چلو ان کی تحقیق ہم کر ہی نہیں سکتے, اس لیے ان کی ماننی پڑے گی. ہم کہتے ہیں مان لیا. آئنسٹائن دنیا کا وہ بندہ تھا جو سب سے زیادہ اپنا دماغ استعمال کر گیا, مگر اس کے اندر یہ کمی تھی کہ اسے کبھی بھی نمبر یاد نہیں رہتے تھے. اسے اپنی جوتی کا نمبر یاد نہیں رہتا تھا, اسے اپنے ہاؤس کا نمبر یاد نہیں رہتا تھا, اسے اپنے فلیٹ کا, اپنی شاپ کا نمبر یاد نہیں رہتے. ہر بندے کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہوتی. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ عربی عبارت پڑھ کر جو اس کا ترجمہ, تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شوخی مارنے کی اور غلط عربی پڑھ کر سنانے کی. وہ جو معذرت سے وہ کہتے ہیں نا, وہ آپ نے سنا ہی ہوگا, آج میں وعدہ کی تھا میں قرآن ہی سنانا ہے. سنا ہے پھر آپ نے. کوئی ایسے وعدے کی ضرورت نہیں ہے جو نہیں پورا ہو سکتا. بات سمجھے, کیا ضرورت ہے؟ مجھے پتا ہے مجھے کہ مجھے نہیں عربی صحیح طرح پہ بولی جائے گی, پڑھی جائے, اس میں کوئی ساز کمپنی والی قاری صہیب بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ قاری صہیب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ کا لیول ہے, جیسا آپ کا علمی معیار ہے, جیسے آپ کے اندر صلاحیت ہے, اپنے آپ کو وہاں رکھیں. اس سے بڑھ کر جب آپ شو مارنے کی کوشش کریں گے نا کہ یہ دیکھو مجھے یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, تو وہ بناوٹی پن لوگ فوراً جج کر لیں گے. لوگوں کو فوراً پتا لگ جائے گا کہ لو جی یہ بس ابھی 1-2 تقریریں رٹی رٹائی ہیں, یہ اس کا بناوٹی پن ہے, یہ اوریجنل کی طرف آئے. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. جمعے کی تیاری نہیں نہ ہو سکی ہے, بس وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان سے جمعے کی تیاری نہیں ہو پاتی. اس میں بجائے اس کے کہ آپ اونگیاں ماریں اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ صاف کہہ دیں کہ بھئی آج جمعے کی تیاری نہیں ہو سکی, لہذا ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے, میں آپ سے جنرل باتیں کروں گا. میں ایک دفعہ جمعے کی تیاری نہیں کر سکا, زیادہ نہیں کر سکا. جمعے والے دن ہی عام طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے والے دن سے تھوڑی تیاری شروع کر دیتا ہوں, لیکن ایک نئی مصروفیت اتنی نہیں تیاری ہو سکی. جمعے والے دن میں نے بڑی کوشش کی, ایک موضوع پہ تیاری کرنے کی, نہیں کوئی بات نہیں بنی. خیر 2 موضوع میرے سامنے آ گئے. 2 موضوع 45 منٹ کی تقریر ہوتی ہے تو 40 منٹ رہ جاتے ہیں خطبے ڈال کے. 40 منٹ میں 2 موضوع تو بندہ کر ہی لیتا ہے. تو میں نے ان کو جمعے سے پہلے تقریر, میں عام طور پہ جب جمعہ پڑھاتا ہوں میں پہلے بتا دیتا ہوں میرا موضوع یہ. تو میں نے جمعے سے پہلے ان کو کہا, میں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ اسی ایک جمعے سے ایک ہی موضوع بیان کریے. میں نے کہا جی آج ہم ایک جمعے میں 2 موضوع بیان کریں گے. میں نے کہا جی آج ایک جمعے میں 2 موضوع بیان کریں گے, لہذا 15 منٹ ایک موضوع بیان کیا, 15 منٹ دوسرا موضوع بیان کیا. لوگوں نے کہا جی واہ جی واہ کیا بات ہے, آج ایک جمعے سے موضوع بھی 2 بیان کریں. بہت تو مطلب کہنے کا کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی, اس کو کور کریں اچھے طریقے کے ساتھ. اگر اس کو آپ اپنے آپ کو شو اوپر سے آنے کی کوشش کریں گے تو آپ پھنسنے کے چانسز جو ہے وہ انسان کے زیادہ ہوتے ہیں. جمعے کی لوگوں کے متنفر ہونے کی ایک آپ سے یعنی خطبہ جمعہ میں استاد محترم شیخ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب میرے استاد ہیں, ان سے ہم نے یہ بات سیکھی, اور بھی خیر بہت کچھ سیکھا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا جو بھی بول رہا ہوں ان اساتذہ اکرام کی ہی محبت اور شفقت ہے. لیکن استاد جی کا بھی یہ ایک اصول ہے کہ وقت کی پابندی. ایون کہ لوگ مشہور ہے استاد جی کے بارے میں کہ کوئی واقعہ بھی بیان کر رہے ہو نا, آدھا بیان کیا ہو تو وقت ہو جائے تو کہتے ہیں بس ہوتے ختم کر دو, واقعہ بھی پورا نہیں کرنا. وقت کی پابندی اتنی ہے. اور یہ بات ہی الحمدللہ ان کی مسجد کی جو رونق ہے اس کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے خطبہ جمعہ کے اندر وقت کی پابندی کا بہت خیال رکھنا ہے.
آپ کا ٹائم اگر 1:15 ہے تو 1:15 بجے جماعت کھڑی ہونی چاہیے. 1:15 بجے جمعہ نہیں ختم ہونا چاہیے. خطبہ ختم کر کے جماعت کھڑی کرتے کرتے آپ 20 منٹ 1:20 1:25 کے اوپر رہ جائے. نہیں، جو آپ کا وقت ہے اس وقت کے اوپر مکمل جماعت جو ہے وہ کھڑی ہونی چاہیے. اب آتے ہیں کچھ تھوڑی سی پڑھی لکھی باتیں بھی کر لیں. یہ ساری ادھر ادھر کی اپنے باتیں کہ بس 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں، وقت بھی قلیل ہے. جو آیت آپ نے قرآن مجید کی اپنے خطبہ جمعہ میں پڑھنی ہے، اس آیت کے متعلق کم از کم 5 سے 6 تفاسیر کا مطالعہ آپ نے لازمن کرنا ہے اگر آپ نے اس آیت پر گفتگو کرنی. کیونکہ تفاسیر کے اندر وہ اہم باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، تفاسیر کے اندر وہ وضاحتیں آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ کسی اور کتاب کے اندر، کسی اور لکھی ہوئی مصنف کی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملتی. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تفاسیر کا مطالعہ کر کے اس آیت کو بیان کریں. احادیث جو آپ نے بیان کرنی ہے اس بارے میں ذہن نشین رکھ لیں 2 باتیں، خصوصاً جو ابتدائی خطبہ جمعہ دینے والے بچے. کبھی بھی آپ نے کسی بھی مقرر کو مستقل نہیں سننا. یہ میری بات پلے باندھ لیں. کسی مقرر کو آپ کو اچھا بھی لگتا ہو، آپ نے کبھی کسی مقرر کو مستقل نہیں سننا کہ بس اسی کو سنتے چلے جائیں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ غیر شعوری طور پر اس مقرر کا انداز آپ کی تقریر میں آ جائے گا. غیر شعوری طور پر آپ قاری صاحب صاحب کو سننے لگ جائیں گے، غیر شعوری طور پر ان کا لب و لہجہ، ان کا سٹائل آپ میں اپنا لیں گے. آپ طارق جمیل کو سننے لگ جائیں گے، اس کا سٹائل آپ کے اندر آ جائے گا. کوئی بھی مقرر، آپ علامہ احسان علی ظہیر صاحب کو رحمہ اللہ کو سننے لگ جائیں گے، آپ ویسے جوشیلے ہو جائیں گے. آپ نے کبھی کسی مقرر کو ریگولر نہیں سننا. آپ نے کوشش کرنی ہے کسی کی کاپی نہیں بننا. آپ کا جو اوریجنل اپنا انداز ہے وہی آپ نے بیان کرنا ہے. اوریجنل انداز اس کو ہی لائک کیا جائے گا، ادروائز آپ کاپی سمجھے جائیں گے، اور کاپی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اوریجنل کی قدر ہوتی. جو احادیث آپ نے بیان کرنی ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. استاد جی کی پھر بعد میں کوٹ کروں گا. استاد محترم فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مشکل سے گھر سے حدیث یاد کر کے آتے ہیں، ممبر پر پہنچے تک پتہ لگتا ہے ضعیف ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ملوث خاطر رکھنا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ضعیف تو چلو جس کے بارے میں آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں وہ تو بیان کر دیں. کوئی بڑی سی کمپنی ایسی بیان کر دے گی جو بعد میں سنبھالنی مشکل ہو جائے. بات اتنی کرنی جتنی سنبھالی جا سکے. اتنی بڑی بات نہیں کرنی کے بعد میں آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے، اپنے سے بڑی، اپنے قد سے بڑی بات نہیں کرنی. ایک باتوں سے باتیں یاد آتی ہے، ایک بات بڑی اہم ہے، میں اس پر عمل پہ رہا ہوں الحمدللہ. کبھی بھی کوئی مسئلے کی بات ہو نا یا فتوے کی بات ہو، میں نے کبھی اپنی ذات پہ نہیں کی. مثلا قربانی کے مسائل آ گئے، فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز، ایک سوال ہے نا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں کہتا ہوں یا بلال احمد کہتا ہے کہ جائز ہے یا بلال احمد کہتا ہے کہ ناجائز ہے. آپ اس بات پر عمل پیرا ہوں، آپ سکون میں ہو جائیں گے. ہمیشہ مسائل کے اندر، فتاوی جات کے اندر اس فتوے کی یا مسئلے کی نسبت اپنے استاد کی طرف یا اپنے جامعہ کی طرف کر دیں. آپ کہیں جی جامعہ کا یہ فتویٰ ہے، آپ کیا کہیں جامعہ کا یہ فتویٰ. جامعہ کا فتویٰ پہلے پوچھ بھی لینا. یہ نہ ہو کہ اپنا فتویٰ بیان کر کے جامعہ کے نام ڈال دیں، ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. جامعہ کا فتویٰ یعنی جامعہ کے نام سے جب آپ چلیں گے تو آپ کی ذات کو کوئی نہیں پکڑنے والا. آپ بیان کریں جی ہمارے مفتی عبدالحنان صاحب ہیں، جامعہ کے مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے نام کی طرف منسوب کر دیں. اس میں بڑا سکون ہے، اس میں آپ کی ذات کے اوپر تنقید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک دو مسائل کے اندر اس چیز کا آپ نے اہتمام کرنا. احادیث کے بارے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، صحت اور ضعف کے بارے میں. سنی سنائی بات، ایک بات اور سن لیتا ہے انسان، سنی سنائی بات بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ نے میری کوئی بات سنی اور آپ آگے بیان کر دیں. کوئی بری بات ہے نہیں. لطیفے لطوفے تو بیان کر سکتے ہیں آپ میرے، لیکن کوئی ایسی بات جو علمی نوعیت کی ہو، جب تک آپ اس کو اصل کتاب سے خود تلاش کر کے نہ پڑھ لیں اس وقت تک کبھی آگے بیان نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ بات صحیح بھی ہو، خطیب کے بیان کرنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے، آپ بیان کریں گے رنگ کچھ اور ہو جائے گا۔ کسی بھی خطیب کی سنی سنائی بات کو اس وقت تک آگے بیان نہیں کرنا جب تک آپ خود اس کو اصل کتاب سے تلاش کر کے پڑھ نہیں لیتے۔ اور ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ خطبہ جمعہ تیار ہو گیا، آپ نے تیاری کر لی، تقریر لکھ لی، لکھنا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیں، بھلے آپ پرچی ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ اچھا ایک اور بات کری آگے دیں گے، اگر آپ تقریر لکھ کر لے کر جاتے ہیں نا تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض بیچارے طالب علم یا بعض بچے انہوں نے لکھی سامنے رکھی ہوتی ہے، لیکن تقریر کرتے شو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ نیچے نہیں دیکھ رہے، شو یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں، بڑے مہان ہیں، بڑے حافظہ ہے ہمارا، زبانی پر اچھا ہر 10 منٹ بعد ایسے کر کے دیکھ کے پھرا دیں، ایسے کر کے دیکھ کے پھرا دیں، یہ ایک ایسے ہی بس اپنے احساس کم دیں۔ اگر آپ نے تقریر لکھی ہوئی ہے نا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، دیکھ کے پڑھیں۔ میں نے کئی جمعے پڑھائے ہیں، پورے صفحے دیکھ کے پڑھیں، سامنے رکھیں صفحے دیکھ کے پڑھیں، پرنٹ کروا کے۔ اگر آپ نے تقریر لکھی ہے تو ڈرے نا، کسی نے آپ کو نہیں کہنا تو لکھی ہوئی تقریر کیوں کرتے۔ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زندگی میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے، آج بھی تقریر کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، سامنے پرچی رکھ کے دیتے ہیں۔ اور میں استاد محترم کی آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بات کا بہت اثر ہوا اور آپ کے لیے بھی یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ استاد قصری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بدھ والے دن اپنی مسجد جو منٹ کمری بازار میں ہے، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے ہیں، صرف 10 منٹ کا۔ کتنے منٹ کا؟ صرف 10 منٹ کا درس قرآن دیتے ہیں۔ ایک دوست نے بذات خود سکھا راوی نے مجھے یہ بات بتائی، سکھا بندے نے، وہ کہتا ہے کہ میں شاہد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا درس سننے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے شیخ نے درس نہیں دیا۔ کہتے ہیں مجھے بھی افسوس ہوا کہ شیخ نے درس نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں شیخ واپس جا رہے تھے، صرف 10 منٹ کا درس، شیخ واپس جا رہے تھے تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ آج میں آپ کا درس سننے کے لیے آیا تھا، 10 منٹ کا جو آپ ریگولر درس دیتے ہیں، آپ نے آج یہ درس کیوں نہیں دیا؟ تو ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کا جواب یہ تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں آج مطالعہ نہیں کر سکا تھا۔ آپ بتائیں 10 منٹ کا درس کوئی معنی رکھتا ہے ان کے لیے؟ طالب علم 5ویں کے طالب علم کو آپ کہیں گے نا آدھا گھنٹہ تقریر کر دو گا، میں کر سکتا ہوں، میں بڑا مہان ہوں۔ شیخ شاہد اللہ قصری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں 10 منٹ کا درس نہیں دیا اس لیے کہ میں اس درس کے لیے تیاری نہیں کر سکا، اس لیے اس بات کو پلے باندھ لیں، تیاری کر کے جمعہ پڑھانا، تیاری کر کے بات کرنی، پختہ بات کرنی، لکھی ہوئی آپ کے پاس موجود ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں، ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، زبانی کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اب یہ جو میں آپ کے سامنے ساری باتیں کر رہا ہوں، یہ پیچھے سارا صفحہ میں لکھ کے آیا ہوں، یہ سارا صفحہ میں نے لکھا ہوا، پورا ہفتہ لگا کے لکھی ہیں یہ باتیں، یہ کوئی فلم نہیں میں آپ کے سامنے کر، ایون کہ جو لطیفے سنائے وہ بھی میں سوچ کے آیا سنانے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں نے لکھی ہوئی۔ اگر آپ نے یہ صلاحیت ہے کہ آپ لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ترتیب کے ساتھ اور پھر بعد میں بیان کرتے کوئی بات، اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو دیکھ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھنے میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ آخری بات پھر وہی جو میں پہلے بیان کرنے لگا تھا کہ جب آپ کا موضوع تیار ہو جائے، جب آپ اس پر دلائل اکٹھے کر لیں، آیات احادیث اکٹھے کر لیں، تو جمعہ میں نہانے سے پہلے مطلب 11 بجے آپ نے نہانا ہے، تو 11 بجے سے پہلے 10:30 پر 10:30 پر آپ نے ساری کتابیں بند کر دینی، موبائل اپنا بند کر دینا، جس کمرے میں آپ مطالعہ کرتے ہیں اس کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور تسلی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں یا کھول لیں جیسے آپ کو سکون ہو، تسلی کے ساتھ اس سارے موضوع کو اپنے ذہن کے اندر دہرانا ہے، اس پورے موضوع کے متعلق سوچنا ہے، اس پورے موضوع کے متعلق باتیں تلاش کرنی ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ آپ کی تقریر کو مرتب کر دے گا۔ وہ باتیں جو میں نے کہا جو آپ کے مطالعہ میں باہر سے آنی ہیں، وہ منبر پر کھڑے ہونے سے پہلے اگر یہ آدھے گھنٹے کی ریہرسل آپ کر لیتے ہیں، یہ آدھے گھنٹے کی پریکٹس اگر آپ کر لیتے ہیں، تو اس آدھے گھنٹے میں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی اور آپ محسوس کریں گے کہ بہت سی ایسی باتیں آئیں
جو آپ نے لکھی نہیں تھی، سوچی نہیں تھی کہ میں بیان کروں گا، لیکن اس آدھے گھنٹے کے سکون کے اندر سوچنے میں وہ باتیں بھی آپ کی اس تقریر کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ یہی مجھ ناقص سے طالب علم کی آراء تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت